اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم زدنی محبت الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی 5ویں نشست میں کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابواب حرم کریم کربلا علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم اب تک حرم مطہر کے 4 ابواب پر گفتگو مکمل کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حرم امام حسین علیہ السلام کا 5واں باب، باب کرامہ ہے۔ کرامہ یعنی عزت و وقار۔ اس باب پر ایک سلام تحریر ہے: السلام علیکہ یبن زمزمہ و صفا، یعنی اے زمزمہ و صفا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ زمزمہ و صفا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید ملعون میں اپنا تعارف انہی الفاظ کے ساتھ کروایا: انا ابن زمزمہ و صفا، کہ میں زمزمہ و صفا کا بیٹا ہوں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کی کرامات اور عظمت ہم کیا بیان کریں، جب کہ ارض کربلا کی خاک خاک شفا ہے۔ اس تربت کربلا کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ اس کی عظمت و وقار اور اعجاز فقط اس وجہ سے ہے کہ اس خاک میں سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کا خون بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے رب الحسین علیہ السلام نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ اسی لیے تو کامل الزیارات میں امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں: جس کسی نے بھی بغیر مرض کے اس تربت کربلا کو کھایا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہم اہل بیت علیہم السلام کا گوشت کھایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس تربت کربلا کی بہت کرامات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے 1 2 نہیں، کئی عشرے درکار ہیں، کیونکہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مریضوں کو شفا دیتی ہے، بلکہ خاک کربلا اگر کسی کے کفن میں رکھ دی جائے تو اس کی شفاعت کا سبب بن جائے، اور اگر کوئی گناہگار اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے حرم کے ایک خادم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: اے بندہ خدا، آج رات میرے حرم میں ایک جنازہ لایا جائے گا، اس جنازہ کی یہ علامات ہوں گی، اس میت کو میرے حرم میں دفن نہ ہونے دینا اور نہ ہی میری قبر کی زیارت کے لیے داخل ہونے دینا۔ وہ خادم اس میت کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ 5 روز گزر گئے، اور وہ جنازہ جس کی نشانیاں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بتائی تھی نہ آیا۔ سابقہ زمانے میں حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ابواب رات کو بند کر دیے جاتے تھے۔ آخر انتظار کرتے کرتے خادم حرم نے حرم کے ابواب کو بند کیا اور پریشانی کی عالم میں اپنے گھر چلا گیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، امام علیہ السلام کا فرمایا کبھی بھی واقعہ نہ ہو ایسا ممکن نہیں، ضرور کوئی مصلحت ہوگی کہ اس میت کو لایا نہیں گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں بستر استراحت پر سو گیا، اور پھر سے عالم خواب میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو مولا علیہ السلام نے فرمایا: اے خادم، پریشان نہ ہو، کل اس میت کو لایا جائے گا، اب اس میت کا استقبال بھی کرنا، میری قبر کی زیارت بھی کروانا، اور اسے میرے جوار میں دفن بھی کرنا۔ اب خادم نے بڑی بے قراری کے ساتھ عرض کی: اے میرے مولا و آقا، کچھ دن پہلے آپ نے خود منع فرمایا تھا
کہ اس میت کا وقار اتنا بلند ہو گیا تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ جنازہ کربلا میں داخل ہوا، کربلا میں ایک آندھی چلی، خاک کربلا اس کے تابوت پر پڑی اور خاک کربلا کی شفاعت سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ میں علی ابن ابی طالب یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اسے کہیں اور دفن کیا جائے، یہ تو اس خاک کربلا کی کرامات ہیں، اور اگر صاحب کرامات شہنشاہ کریم کربلا تمام عالمین کی شفاعت کرے تو خدا قبول فرما لے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے اللہ یوم الورود قبر میں اتارے جانے والے دن امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری 5ویں نشست جس میں باب کرامہ پر گفتگو کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ادنیٰ سی کاوش آپ احباب کی علمی تشنگی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہم آپ کی قیمتی آراء کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں باب سلامہ پر مفصل گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر والسلام۔ کامیال مدد ہمارے چینل ارض کربلا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔